الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر صدق الله العظيم. قابل صد تکریم صدر محترم، تشریف فرما حضرات حکمین، معزز و مکرم اساتذہ کرام اور فرزندان جامعہ، اس وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں ارتداد کی بڑھتی ہوئی واردات اور ہماری ذمہ داریاں. ارتداد کے معنی لغت میں پھر جانے کے آتے ہیں اور شریعت کی نظر میں ایمان اور اسلام سے پھر کر کفر و شرک کی طرف چلے جانے کو ارتداد کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے امت کو بہت سے آنے والے فتنوں سے باخبر کیا تھا. آپ نے احادیث مبارکہ میں فتنوں کا ایسا نقشہ کھینچا ہے جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ زندہ مناظر کی شکل میں موجود ہو. کہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں مدینہ کے ٹیلوں پر آسمان سے فتنوں کی موسلا دھار بارش دیکھ رہا ہوں، تو کہیں آپ نے تا قیامت آنے والے گمراہ رہنماؤں کے نام لے لے کر اس طرح وضاحت فرما دی ہے کہ گویا کہ آپ ان کو فردن فردن پہچان رہے ہو. ایسے ایمان سوز فتنوں میں سے ایک فتنہ وہ بھی ہے جس کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دی تھی کہ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، جس میں امت کو ڈرایا گیا ہے کہ یہ فتنہ اس قدر خطرناک ہوگا کہ صبح اپنے پیمانہ قلب کو ایمان سے لبریز پانے والا شخص شام کے وقت اس سے خالی دامن ہو چکا ہوگا، اور رات کو با ایمان سونے والا مسلمان صبح بے ایمان ہو کر اٹھے گا. جی ہاں، دن تو دن، رات کی نیند بھی فتنوں سے خالی نہیں. ذرا سوچئے تو صحیح، ایک تو یہ کہ کوئی فتنہ بحالت بیداری کسی کے ایمان کو لے اڑے، یہ کسی قدر سمجھی جانے والی چیز بھی ہے کہ ناجائز خلط ملط، بیجا میل جول اور کفار و مشرکین کے ساتھ غایت درجہ اختلاط کی بنیاد پر کسی کا ایمان بدصحبتی سے متاثر ہو کر مسلوب ہو جائے. مگر ایک شخص اپنے اہل خانہ کے بیچ اسلامی معاشرت میں رہتے ہوئے عین رات کو سونے کی حالت میں اپنا ایمان اور اسلام کھو بیٹھے، یہ ایک طرف جہاں اپنے اندر خود ایک تعجب خیز چیز ہے، وہی فتنوں کی سنگینی پر دلالت کرنے والی چیز ہونے کے ناطے انسانوں کے لیے عبرت آموز بھی ہے. ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں آج حرف بحرف صادق ہونے نہیں جا رہی؟ خود ہمارے اس گندے اور گناہوں سے لت پت معاشرے میں بھی آج سے صرف 15-20 سال قبل ایمان والوں کا اس طرح آنن فانن کفر اختیار کر لینے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. مگر آج اچھے اچھے شریف گھرانے کے خاندانی روایات سے لیس مسلم لڑکے اور لڑکیاں بڑی تعداد میں نہ سہی خال ہی کیا کفر اختیار کرنے نہیں لگے ہیں. کبھی سننے میں آتا ہے کہ فلاں علاقے میں محض چند پھوٹی کوڑیوں کی بنا پر کسی مومن نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، تو کبھی سننے میں آتا ہے کہ فلاں علاقے میں دام محبت کے فریب میں پھنس کر کسی لڑکی نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا. بالخصوص وہ دوشیزائیں جو کل تک اپنے خاندان کی سرتاج، بزرگان خانہ کے ناموس کی پاسبان اور برادری کے ہر چھوٹے اور بڑوں کے لیے ایک نمونہ عمل بنا کرتی تھی، آج اپنا مذہبی حق چھوڑ کر نہ صرف یہ کہ کفار کے نرغے میں پھنس رہی ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ کافر نوشہ تلاش کر کے اپنے والد کے سینے پر چڑھ کر ہندوانہ رسم سے شادیاں کر رہی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح کہ جس باپ نے اپنے اس لختے جگر کے تمام ناز و نخرے پورا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اپنے خون پسینہ ایک کر کے اپنے اس نور نظر کے تمام اخراجات برداشت کیے تھے، اس کی عصری تعلیم
تعلیم کے انتظام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنے گاڑے پسینے کی کمائی کے دہانے کھول دیے تھے، اس نے کبھی سوچا بھی تھا کہ میری امیدوں کا یہ سرسبز باغ اس بے دردی سے لٹ جائے گا؟ بیٹی ہی میری تمناؤں کا اس طرح بے دریغ خون کرے گی۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ اس وقت باپ پر کیا گزری ہوگی جب بیٹی نے نماز فجر کے لیے اٹھ کر باپ کو اچانک اس بات سے آگاہ کیا کہ ابو مجھے آپ برائے کرم فجر کی تلقین نہ کرے، میں کل گزشتہ ہی کورٹ میرج کر کے فلاں ہندو جوان کو اپنا ہاتھ نہیں، اپنا دل نہیں، بلکہ اپنا سب کچھ دے چکی ہوں، آپ کو درگا ماتا کی قسم میری راہ میں برائے مہربانی رکاوٹ نہ بنیے۔ ہاں یہ میں اپنے اس سماج کی عکاسی کر رہا ہوں جسے آج مسلم معاشرے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں، پچھلے 10 سالوں میں چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھے ہیں کہ بالآخر باپ سے لڑ کر ایسی بچی باہر نکل پڑی اور اس نے اس آوارہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ہندوانہ رسم سے آخرکار شادی رچا لی اور اپنے آبائی گھر کے بالکل سامنے مکان لے کر کل تک نقاب پوش رہنے والی یہ لڑکی ساڑی پہنے، تلک لگائے، اپنے شفیق باپ کے سینے پر چڑھ کر اس آوارہ ہندو غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے لگی۔ حضرات، یہ کسی ایک باپ کے دل کا درد نہیں ہے، بلا مبالغہ ایک ایک شہر میں ایسی 20 بچیاں اپنا خرمن ایمان بھسم کر چکی ہے۔ بہت سی اپنے کفر کا اظہار کرتے ہوئے نہ صرف اپنے گھر والوں سے بلکہ قوم و ملت سے بغاوت کا علم بلند کر کے میدان میں نکل چکی ہے۔ کچھ لڑکیاں وہ ہیں جو محبت کا لالی پاپ دینے والے آوارہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ خفیہ کورٹ میرج کر کے مواقع اظہار کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، تو کچھ لڑکیاں ہمت جمع کر کے اس کام کی انجام دہی کے خاطر بھاگ نکلنے کو پرتول رہی ہے، تو بعض اسلامیات کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہو کر نیم غشی کی کیفیت میں کفر و اسلام کے بیچ جھول رہی ہے۔ یہ تو سکے کا ایک رخ ہے، ادھر مسلم نوجوانوں کے پاؤں تلے بھی ارتداد کا یہ ریلا دبے پاؤں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت سے مسلم نوجوان اسلام کے تعلق سے ایسے سوالات کرتے نظر آ رہے ہیں جو ان کے اندر آتش کفر کے بھڑکنے کا پتہ دیتے ہیں۔ بعض عمر رسیدہ مرد و خواتین کے ارتداد کے قصے بھی اب کانوں میں پڑنے لگے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ارتداد کا یہ فتنہ ہر چہار جانب سے ملت اسلامیہ پر ایک سیاہ سیلاب کی طرح امڑتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے اور خس و خاشاک کی طرح بہت سے مومنوں کو اپنی تیز و تند لہروں میں بہا لے جا رہا ہے۔ دانشوران قوم و ملت جس تیزی کے ساتھ فتنہ ارتداد عروج پر ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کے سد باب کے لیے کوئی عملی اقدام اور لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں اس فتنے کے اسباب و عوامل پر غور کرنا ہوگا۔ چنانچہ مفکرین قوم کی تحقیق کے مطابق مسلمانوں کے ذہنی ارتداد کی سب سے بنیادی وجہ عصری تعلیم کے پیچھے ان کی اندھا دھند دوڑ اور دینی تعلیم سے دوری ہے، اس لیے کہ مسلم معاشرے میں دینی تعلیم بنیادی اینٹ ہے اور قوم و ملت کی پوری عمارت کی بقا اسی پر قائم ہے۔ اسی لیے دینی تعلیم کی فضیلت و اہمیت، ترغیب و تاکید مذہب اسلام میں جس بلیغ انداز میں پائی جاتی ہے اس کی نظیر اور کہیں نہیں ملتی۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج مسلم طبقے میں دینی تعلیم سے جہالت و ناواقفیت عام ہوتی جا رہی ہے، جس کی بنا پر لوگ ایمان و کفر میں فرق نہیں کر پاتے اور نتیجہ ارتداد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ پچھلے 15-20 سالوں میں علوم عصریہ نے کس طرح مسلمانوں کے دل و دماغ کو اور ان کے دین کو برباد و پامال کیا ہے۔ تاریخ میں ایسی مثالیں بہت کم نظر آتی ہیں۔ انگریزیت کا بھوت ہم مسلمانوں کے سروں پر ایسا سوار ہوا ہے کہ اس کی چمک دمک سے متاثر ہو کر ہم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس آگ میں کود پڑے۔ عصری تعلیم کی چکا چون نے ہمیں یہ یکسر بھلا دیا کہ بچوں کا دینی حق بھی مسلم ماں باپ کا اہم ترین فریضہ ہے۔
آج سے 15-20 سال پہلے علماء کرام چیخ چیخ کر یہ کہتے رہے کہ خدا را اس طرز تعلیم کی زہرناکی کو بھانپو، مغربی تہذیب کا چشمہ اتار کر ہوش کے ناخون لو اور غور کرو کہ کس طرح عصری تعلیم میں چالاکی سے الحاد و لادینیت کی باتیں شامل کی جا رہی ہے۔ خاص سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اسلام بیزاری، اسلاف سے بدعقیدگی، روحانیت سے دوری، مادیت پسندی جیسے زہریلے جراثیم پر مشتمل نصاب تعلیم تیار کیا جا رہا ہے، جو مسلم ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہونے والی معصوم اولاد کو ایجوکیشن کے انجیکشن میں بھر کر ترقی و کامیابی کا واحد ذریعہ بتلا کر دیا جا رہا ہے۔ علماء کرام نے اس وقت عصری تعلیم کی اس گندی پالیسی سے امت کو آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر بر وقت ہم نے سنبھالا نہیں لیا تو یہ کھیپ بڑی ہو کر ہمیں خون کے آنسو رلائے گی، ہماری اپنی اولاد ہی ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہے گی۔ علماء کرام چیخ چیخ کر یہ کہتے رہ گئے، مگر اس وقت ان کی آواز کو سننے والا کوئی کان نہیں تھا۔ شاعر کہتا ہے، مذہب کی کہوں تو دل لگی میں اڑ جائے، مطلب کی کہوں تو پالیسی میں اڑ جائے۔ مذہب کی کہوں تو دل لگی میں اڑ جائے، مطلب کی کہوں تو پالیسی میں اڑ جائے۔ باقی سرے قوم میں اب بھی ہے کچھ ہوش، غالب ہے کہ یہ بھی اس صدی میں اڑ جائے۔ پھر کیا تھا یہ اولاد دینی فضا سے نکل کر محرومی کی ایسی زہریلی فضا میں پلی بڑی اور پروان چڑھی کہ 15 سال بعد جب حقیقت کا ڈھکن اٹھا تو لوگوں کی آنکھیں حیران ہو کر رہ گئی۔ علماء کرام کی زبانی آج سے 15-20 سال پہلے حقیقت کی آئینہ دار پکارے صدائے باز گشت کی طرح سنائی دینے لگی۔ جو اس وقت انہیں بالکل ایک بے حقیقت خواب نظر آتا تھا، آج سچائی بن کر ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا۔ لیکن اب موقع کہاں تھا، پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا، یہ اولاد ماں باپ کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ اب سوائے اپنی پھوٹی قسمت پر رونے کے ان کے پاس کوئی چارہ کار ہی نہیں رہا تھا۔ اقبال مرحوم کا یہ شعر ان پر حرف بحرف صادق آ رہا تھا کہ طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اطوار کی، کہ طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اطوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ محترم حضرات، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ علماء کرام عصری تعلیم اور ہائر ایجوکیشن کے خلاف ہے۔ ہائر ایجوکیشن اور مادی مسائل کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، مگر یہ چیزیں مسلمانوں کے لیے دوسرے درجے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج اس سٹیج سے میں قوم مسلم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو چیز مسلمانوں کے لیے پہلے درجے کی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے دین و شریعت سے رشتہ جوڑنا ہوگا، مادیت سے پرہیز کرتے ہوئے بچوں کو ان کا دینی حق دینا ہوگا، مکاتب کا نظام استوار کرنا ہوگا اور اسلامی ماحول میں اسکولوں اور کالجوں کا نظام قائم کرنا ہوگا۔ نیز ان سب کے لیے ضروری اقدامات بڑی ترتیب و تنظیم سے اٹھانے ہوں گے، ورنہ یاد رکھو کہ دنیا کے مختلف خطوں سے کسی زمانے میں بڑی آب و تاب کے ساتھ جگمگانے والا سورج دبے پاؤ اسی ترتیب سے غروب بھی ہوا ہے جس کے اس وقت امت اسلامیہ ہندیہ کھڑی ہے۔ آخر میں شاعر مشرق علامہ اقبال کا شعر آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کر کے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، کہ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔